السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی، ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ آج کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے آپ بھائیوں سے وراثت کے بارے میں اور قتل کی واردات کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں، تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا۔ تو پیارے عزیز دوستو، آج کل وراثت والدین کو اپنی زندگی میں ہی اپنی بچوں میں منتقل کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں وراثت منتقل نہیں کرتا تو وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ توجہ فرمائیں کہ ایک آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک والدین نے اپنے بچوں میں جائیداد منتقل نہیں کی، تو وہ والدین کو لڑکی نے بڑھاپے میں پالا سنبھالا، وہ چھوٹی بیٹی تھی ان کی، اس لڑکی نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اس لڑکی نے بھی پسند کی شادی کی تھی۔ یہ لاہور کا واقعہ ہے۔ تو اس داماد نے ان کو بہلو کر، اس کے زیادہ بچے باہر امریکہ میں رہتے تھے، اس آدمی کے زیادہ بچے اور بچیاں امریکہ میں رہتے تھے، ادھر 2-3 ہی رہتے تھے، 2-3 امریکہ میں، آدھے سے زیادہ امریکہ میں رہتے تھے۔ تو وہ خرچہ پانی سب بھیجتے تھے چھوٹی بہن کو، لیکن چھوٹی بہن نے اس کے باوجود بھی اپنے والد کو ہاسپٹل لے جاتی تھی، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کا خرچہ زیادہ ہے، یہ ہے، وہ فلاں، اتنے پیسے مانگتے ہیں، اتنے مانگتے ہیں۔ اس طرح سے اس نے بولو بلا کر والد کی تمام جائیداد، تمام پراپرٹی اپنے نام کروا لی، بلکہ وہ لڑکی نے بھی نہیں، اس کے داماد نے اپنے نام کروا لی، دھوکہ فریب سے یا جس طرح مرضی سمجھ لیں۔ تو جب وہ شخص کا انتقال ہوا تو وہ سارے بھائی بہن اکٹھے ہونے کے بعد اتفاق تھا، اور ایک بنگلہ اس شخص نے تعمیر کروایا تھا۔ اس بنگلے میں تمام بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اس نے مکانات بنوائے تھے، اور بڑے اچھے مکانات، ہاؤس بنائے ہوئے تھے، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی چھت نیچے۔ میں نے خود وہ جگہ دیکھی ہے۔ تو اس نے اس لیے بنوائی کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں جب آئیں گے تو اس بنگلے میں اکٹھے رہیں گے، اور پھر میرے پوتے اور پوتیاں بھی ادھر رہیں گے، اور بلڈنگ بنانے کے لیے بھی سائڈوں پہ جگہ موجود تھی۔ تو لیکن جب وہ پراپرٹی داماد کے نام منتقل ہو گئی، کسی کو نہیں پتہ چلا، وہ بندہ فوت ہو گیا، بیٹے اور بیٹیاں سارے اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، آ گئے، وطن واپس آ گئے۔ انہوں نے بڑے سکون سے پراپرٹی تقسیم کی، داماد اور وہ بیٹی جس کا وہ خامن تھا، وہ داماد چپ کر کے حصہ جائیداد پراپرٹی میں سے لیتے رہے، کسی کو کوئی پتہ نہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ تو منصفانہ یعنی کہ تقسیم سے انہوں نے سب نے پیسے لے لیے۔ اب وہ بنگلہ مشترکہ تھا، بنگلہ میں سب نے اکٹھے رہنا تھا، لیکن وہ داماد کی بیوی یعنی ان بہن اور بھائیوں کی بہن، چھوٹی بہن، وہ چھپا رستم بن گئی۔ اس نے کیا کام کرنا کہ سارے گھروں کی
چوریاں کرنی شروع کر دی، لوٹنا، بھائیوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ پہلے پیسے ویسے ہی حصہ لے لیا، پھر ان کی چوریاں شروع کر دیں، لوٹنا شروع کر دیا۔ بھائیوں میں تصادم ہو گیا، کوئی بھائی لڑ کے چلا گیا، رس کے چلا گیا، وہ بنگلہ خالی کر گیا۔ اور پھر بعد میں کسی کی بیوی کے ساتھ اس بہن نے لڑائیاں شروع کر دیں، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، جادوگرنی بن گئی، جادو ٹونے تویزات شروع کر دیے۔ جب بھائیوں کی بیویوں کو اس نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، شدید تشدد، تو وہ بھی ایک ایک کر کے وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اس طرح بنگلہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ اب ایک بھائی، بڑا بھائی رہ گیا تھا اس بنگلے میں، اس کے ساتھ بھی اس نے یہی کی کہ سارا مال و اسباب پہلے لوٹا۔ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ کوئی ڈکیٹیاں کون کر رہا ہے، چوریاں کون کر رہا ہے، لوٹ کون رہا ہے، یہ حرکت کون کر رہا ہے۔ اور لوٹنے کے بعد اس نے کیا کام کیا کہ وہ بھابھی کو جھنڈے اس کے نوچے، اس کا جسم نوچا، اس کو مارا پیٹا خوب۔ جب بڑا بھائی آیا تو اس نے غصہ تھا اس کو بہت زیادہ، وہ سمجھاتا رہتا تھا چھوٹی بہن کو۔ دوسرے بھائی بھی جا چکے تھے بنگلہ چھوڑ کر، باپ کا بنگلہ تھا، اور دوسری بہنیں بھی جا چکی تھی بنگلہ چھوڑ کر، باپ کا بنگلہ تھا، ایک ہی جگہ پہ سب نے رہنا تھا۔ تو اس بھائی کو غصہ تھا، اس نے پکڑ کے نا کوئی صحیح سے تسلی کر دی۔ وہ چاہتی یہی تھی کہ میری کوئی تسلی کرے، میں کوئی بہانہ بناؤں۔ تو وہ اس نے ڈاکٹری کا کورس کیا ہوا تھا، چھوٹی نے ڈاکٹری کا کورس کیا ہوا تھا، اور وہاں پہ اپنا وہ ہاسپٹل بنانا چاہتی تھی۔ جب تسلی ہوئی وہ چلے گئے، تو چلے جانے کے نہیں، جب وہ تسلی ہوئی، کچھ اس نے بھائی نے مارا پیٹا اس کو، کچھ اس نے خود ضربے لگا لی، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھی، میرے خیال میں اس کا خاوند بھی ڈاکٹر تھا، اس نے بھی کورس کر لیا تھا۔ تو کچھ اس نے مل ملا کے میڈیکل لے لیا، اور پھر پرچہ ہو گیا۔ جب پرچہ ہوا، تھانے والے آئے، ایف آئی آر کٹی، تو اس میں اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ میں اپنے گھر میں رہائش پذیر تھی، میرا بھائی آیا اور اس نے میری ٹانگوں پہ، میرے کولہوں پہ مار مار کے ماس اڑا دیا اور مجھے ڈیمیج کیا، غلط قسم کے الزامات لگائے۔ تو بھائی تھانے گیا، تھانے جا کے ایف آئی آر لی، ضمانت کروائی، ضمانت کروانے کے بعد اس نے پھر اپنی پراپرٹی کی، اپنے باپ کی پراپرٹی کی، زمین کے کاغذات لیے، تو اس کے پتہ چلا کہ یہ گھر یہ دماد اپنے نام کروا چکا ہے۔ تو اس کو مارا بھی دماد نہیں، وہ بندہ مرنے والا نہیں تھا، پراپرٹی نام بھی کروا لی، پھر اس کا علاج معالجہ بھی نہیں کروایا، کیونکہ وہ بچے باہر تھے، تو وہ پیسہ بھیجتے رہے ہیں۔ والدین کس کو نہیں پیارے، سبھی کوئی پیارے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ₹1,00,000 ہے تو وہ ₹1,00,000 والدین کو بھیجتا ہے کہ اس سے یہ اپنا علاج معالجہ کروا لیں، یہ صحیح ہو جائیں۔ تو جو گھر پہ ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ہی باہر والوں کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ چلو یہ گھر پہ ہے، چلو والدین کا علاج معالجہ کروا لے، ادھر بیٹھے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ دنیا داری ہے، تو لوگوں کا باہر جانا، کورس کرنا، یہ مجبوری بن چکی ہے۔ تو یہ سارے تو نہیں کہ سارے ہی والدین کے پاس رہیں تو والدین کی دیکھ بھال کریں، ان کی خدمت کریں، نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے پیسہ مختلف بہانوں سے دماد نے لوٹا۔ دماد کوئی غیر برادری کا تھا، غیر نسل کا تھا، کیونکہ اس نے پسند کی شادی کی تھی لڑکی کو پھنسا کے۔ تو اس طرح اس نے ان کو لوٹا، اور بہت ہی لوٹا، اربوں روپے کی پراپرٹی اس نے لوٹ لی۔ کوئی وراثت کے بہانے میں لوٹ لی، کوئی علاج کے بہانے میں لوٹ لی، کوئی انتقال کروا لیا جعلی، اس کے بہانے لوٹ لی۔ تو بعد میں اس کا کیس چلا، کیس چلتے چلتے، کیس تو ظاہر ہے کہ جس کے نام زمین ہے 1-2 سال سے ہوئی وہ ہی جیتے گا، کسی کو اور کیا ملنا ہے۔
تو میرا بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ 7-8 بہن بھائی تھے، اور 7-8 بہن بھائیوں کا والدین نے ایک ہی چھت تلے رہنے کا بندوبست کیا تھا اپنی زندگی میں، کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ادھر رہیں گے تو اکٹھے رہیں گے، بہن بھائی اکٹھے رہیں گے، پوتے پوتیاں اکٹھے رہیں گے، لیکن وہ اس ایک چھٹ نے سب کو پھوڑ کے رکھ دیا۔ مقصد اگر وہ حالانکہ اس نے بیڈ علیحدہ علیحدہ دیے تھے، اور جتنے بہن بھائی ہیں اتنے بیڈ ادھر موجود تھے، کمرے موجود ہیں، لیکن جج صاحب فیصلہ نہیں کر سکے، نہیں واپس دے سکے۔ ان بہن بھائیوں نے بڑا زور لگایا کہ ہم سے پیسے لے لیے جائیں اور لے لیے جائیں، سارے والدین کی یہ جگہ ہے، وہ ہمارے لیے بنا کر دے کے گئے ہیں، ہم نے اکٹھا رہنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ لیکن وہ اس پہ جادو ہو چکا تھا، پیچھے ہم بیان کر رہے ہیں نا، وہ ڈاکٹر تھا، وہ بھی اس نے نا جادو کر لیا تھا۔ جادو کیسے کرتے ہیں، کالا جادو ہم نے کس چیز کا نام رکھا ہے، یہ کالا جادو آپ ہمارا بیان سنیں، اسی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ تو قصہ مختصر، وہ ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، وہ 8-9 بہن بھائی اجڑ گئے اور ذلیل و خوار ہو گئے، اور ان کی قبریں بھی پھوٹ گئیں، اتنا وہ ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، ہم یہی گزارش کریں گے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد اپنے بیٹوں میں منتقل کر جائیں، اور تمام تر اختیارات کے ساتھ منتقل کر جائیں، ان کو وارث بنا جائیں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد بچے بچیوں میں، بہن بھائیوں میں انتشار نہ پھیلے، لڑائی جھگڑا نہ پھیلے، وہ عدالتوں تک نہ جائیں، کوئی ان کا شکار نہ دیکھیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو اور بتاتے ہیں کہ کوئی حسد خور بندہ تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ بھی ہمارا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ تو اس نے سوچا کہ امیر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس نے امیر ہونے کے لیے مختلف ہیلے بہانوں سے تجویزات لے کے، یہ کر کے، وہ کر کے، فلاں کر کے، ڈھمکاں کر کے ایک امیر گھر کی لڑکی پھنسا لی۔ ایک امیر گھر کی لڑکی پھنسا لی۔ لڑکی پھنسانے کے بعد اس نے اس سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد اس نے شکار کرنا شروع کر دیا۔ منہ اندہ مومنا والا سی، کم اندے شیطاناں والے نے، جدو غیر نو وچ واڑاں گے تو ایویں ہی تہاڈیاں پھٹیاں اکھیڑے گا۔ جب ہم غیر کو اندر اپنے داخل کر لیں گے نا، تو وہ ہماری اسی طرح ہی پھٹیاں اکھیڑے گا۔ تو وہ لڑکی کو کیوں پھنسایا؟ اگر وقت سے پہلے ہم اس کی شادی کر دیتے تو وہ یقیناً ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ منہ مومنا والا، کم شیطانہ والا بہت وفادار بن گیا، بہت ہی وفادار بن گیا۔ تو اس نے سوچا کہ سسر سورے نو قتل کران گے تو جنی دیر تک یہ زندہ ہے جائیداد پراپرٹی دا حصہ نہیں مل سکتا۔ تو اس نے مختلف ہیلے بہانوں سے مختلف چیزیں لانا شروع کر دیں، ان میں مختلف کیمیکل استعمال کیے، زہریں استعمال کیں۔ قصہ مختصر کو 5-6 مہینوں میں سورے دا سر لے گیا، سورا مر گیا۔ ہن سس رہ گئی۔ سس نو اس نے بڑا کیا کہ مینو اس طرح کر دے کہ جائیداد پراپرٹی بن دے، وہ تیرے پتر نے، یہ بھی تیری بیٹی ہے، بیٹی دا خیال زیادہ رکھیندا ہے۔ سس نو پتہ لگ گیا کہ اے جڑا دماد ہے، اے مال دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، لٹنا چاہتا ہے، اندہ ہور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور بیٹوں کو بھی پتہ چل گیا، وہ تقسیم کر کے دینا نہیں چاہتے تھے، بڑا رولا پیا، بڑے رولے پے، لیکن وہ حصہ اس کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ آخر ایک دن کوئی بھی گھر پر موجود نہیں تھا، اس دماد نے پھر سس نو کیا کہ دھیاں رحمتاں ہوندیاں نے اور بیٹیاں نالوں زیادہ دیکھ بھال کردیاں نے، بڑے انہیں اپنے مکر فریب سارے لائے، تے لہٰذا انہیں آکھیا کہ توں اندی جائیداد پراپرٹی جڑی اندہ پیسہ جڑا اینوں دے دے تاکہ اسی بھی کو اپنا کاروبار کر لیے۔ سس کے نہ ماننے پہ وہ
पंजाबी में कहते हैं लूण मरचां डंडा, वो मरचां रगड़ रही सी सस, उसने वो डंडा छीनिया, सस दे मारिया सिर दे विच, सस मौके ते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई, मौके ते मर गई। एक कतल भी दोवें ही पार्टी ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਭੈਣ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸੀ और किन्नू ये मिलना इंसाफ मिलना सी। इस नाम की तो कोई चीज़ ही उनको नहीं मिलती, क्योंकि हकदारों का हमेशा हक ज़ाया होता है। एक करिए तो हुंदा है, वरना ये गल्लां ने अगर टाइम नाल इस गुत्थी नूं सुलझा लिया जाए तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला कोई काम नहीं हुंदा। साडे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने आखिरी खुतबा हुज्जतुल वदा के बाद अपनी पग हज़रत मौला अली शेर खुदा के सर पर रखी और जो कुछ भी था वो मौला अली के सुपुर्द कर दिया, उसको अपना वारस ठहरा दिया। और इस पर ये मिसाल बनी है, पाइतन पाक 1.25 लाख नारा हैदरी, हज़रत अली का वहाँ से नारा बना है। और फिर आपने सहाबा कराम को फरमा दिया कि ये मुकाम अली का है, ये मुकाम हमारा है। हम सुन्नी लोग इसको ना नमाज में शहादुन ला इलाहा इल्लल्लाह व शहादुन मुहम्मदन अब्दुर रसूल के वक्त ये ऊपर उठाते हैं नमाज में। तो ये इमाम हसन का, ये इमाम हुसैन का और ये इमाम बीबी फातिमातुल ज़हरा का मुकाम है। हम सुन्नी लोगों को ये मिसाल पाइतन पाक की मिसाल बयान की हुई है हाथ से, तो इसी हाथ से हम अस्सलामु अलैकुम लेते हैं। तो हज़रत ये हाथ खैर व बरकत और रहमत का सर चश्मा है। तो इस ये छोटों के सर पर शफ़क़त से फेरा जाता है। तो ये हाथ पाइतन पाक की मिसाल बयान करता है। हजूर का और अली का मुकाम ऐसे ही है जैसे ये अंगूठा है और ये उंगली का मुकाम है, आपसे मिले हुए, ये मिसाल है। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा के बारे में बताया। सारी हदीसों में ये हदीस मौजूद है कि अली मुझसे हैं, अली मुझसे हैं, मैं अली से हूँ। तो आसमानों पे जो नबूवत से वलायत, इसका मतलब है कि निकली वलायत, वलायत मौला अली दी, नबूवत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। तो जब ज़मीनों पे आए तो ये अली अबू तराब हैं, यानी कि मट्टी के बाप हैं, तमाम इंसानों के बाप हैं, शाह मर्दा, मर्दों के बाप हैं, शेर जज़दा, क़ुव्वत परवरदिगार हैं। आप सरकार अल्लाह ताला के नायब हैं और आपके पास अल्लाह ताला के अख्तियारात हैं, तो क़ुव्वत परवरदिगार हैं। तो इधर जब हजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपको माँ बाप से पैदा किया गया, ठीक है। इस हदीस का ये मतलब है कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ, किसी को नहीं इसके बारे में पता, आज हम आपको ही बता रहे हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में हज़रत मौला अली शेर खुदा को अपना वारिस बना दिया। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार हुकूमत करते थे तो हज़रत अली ही उनके मायानाज जर्नैल थे। हज़रत पहले खलीफा के भी हज़रत अली ही जर्नैल थे, दूसरे के भी, और तीसरे जर्नैल खलीफा तो उसके भी मायानाज जर्नैल हज़रत अली ही थे। मकसद क्या हुआ कि अली नाल ओ ने ते उन्हां दे नाल ओ हस्तियां दे नाल अली, जुदा नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हज़रत शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर सरकार की हस्ती है, तो इन्होंने भी जो कुछ इनके पास था, इस सरकार के पास था, तो अपने बच्चों में ही तकसीम किया और तमाम को हकूक़ बराबर दिए अपनी ज़िंदगी में ही पहले ही। और जब आपके पर्दा फरमाने का वक़्त आया, 14वीं के चाँद का ग़ुरूब होने का वक़्त आया, तो आपके पास कुछ भी नहीं था, आपने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, हाथ खाली थे। तो इसी तरह
मुग़ल शहनशाह 12वीं कौम के शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के वालिद हुमायूं ने, जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शहनशाह मशरक़ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पाकपतन में पैदा हुआ, जब पैदा हुआ तो हुमायूं ने तमाम प्रॉपर्टी, तमाम बादशाहत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हवाले कर दी। हालांकि जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुमायूं ने पर्दा फरमाया, उस वक़्त हुमायूं की उम्र तकरीबन 20 साल से ऊपर 23 साल के इर्द गिर्द आस पास थी। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पैदा होते ही हुमायूं ने हुकूमत का ऐलान भी यही किया कि अकबर की हुकूमत है। हालांकि अकबर बच्चा सी करदा बयो पिया है। किती बाब ने इंसानी तारीख बरे पाको हिंद बरे सगीर तारीख दे विच पैदाइश तो लैके वफात तक जिस शहनशाह ने दुनिया ते हुकूमत की थी, एक बहुत बड़े हिस्से ते हुकूमत की थी, उन्होंने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शहनशाह मशरक़ कहते हैं। तो 23-24 साल की उम्र जब हुमायूं फौत हुआ तो लोगों में ने शोर मचाया, विरासत का शोर मच गया। उन्होंने आखा जी बादशाह नवा मुंतखब होना चाहिए। अपनी अपनी राय पेश की तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने कहा कि वो तो मेरे वालिद साहब थे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शहनशाह मशरक़ तो मेरा नाम है, मैं ज़िंदा हूँ, लिहाजा बादशाहत मेरी है और मैं ही हूँ। तो इस पर तमाम लोग, जितने भी लोग थे, चुप कर गए। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा जहाँ भी आप देखेंगे, जो भी आप तजिया कर लेंगे, एक वालद यहाँ अरफ वाला का वाक़या है। बहुत से वाक़े हैं, बहुत से, कितने आपको बताएं, आप सुने तो सही, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। तो एक वालद बूढ़ा था और उसके तकरीबन 6-7 ही उसकी के बच्चे थे। तो बच्चों ने विरासत का कारोबार करने के लिए वालिद से विरासत मांगी और इंतकाल रकबे जायदाद का मांगा तो वालिद अड़ गया, उसने ना दिया। अब उन्होंने मिल के सब ने कोशिश की कि अब्बे नू बाहर ले जाके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिता जाए। चनाचे वो बाहर लै गए, उन्होंने फांसी ला दिता, मार दिता। इस तरह दमाद सुसर और सस दे घरां नूं जायदाद प्रॉपर्टी लैण वास्ते बच्चियां फसाई जा रहे ने और फिर इस हरबे नाल पता भी नहीं लगन दे रहे, नाले तवीज़ तो नहीं जा रहे ने, जादू टोने करी जा रहे ने, नाले काले इलम करी जा रहे ने, नाले वो तुहाडे घर दे विच वड़ के तुहाडीआं इज्जतां लुट्टी जा रहे ने। सुनते हो ना, कदे साली दे नाल ऐ हो गया तो कदे सस दे नाल ऐ हो गया, तो कदे साले दी बुढ़ी नाल ऐ हो गया तो कदे उनकी बेटी नाल ऐ करता उन्हें हैं। ये सारियां बेहयाई की बातें हैं, बेगैरती की बातें हैं। हाँ, ये देखें कितने आंसू हैं, आंसू रो रहे हैं। हम बैसियत पाक बदन वाले आपसे मुखातब हैं। कौन कौन सी बातें हम आपको बताएं, किस किस बात का आपको नहीं पता, हर बात का ही आपको आजकल पता है। तो बहुत से कत्ल व गारत, फसाद और जना जायदाद और प्रॉपर्टी की वजह से बने हो रहे हैं। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे और रो रो कर हाथ बांध कर गुजारिश करेंगे कि खुदा के वास्ते अपनी औलाद को जवान होते ही ब्याह दें। ना इंदा इंतज़ार करो कि ये पढ़ लिख के ये फलां बनेगा तो ये फलां बनेगा। और कुंडे पाने वाले तो शिकार करने वाले पहुँच जाते ने टाइमो टाइम। और अजकल का दौर ऐसा है कि तुसी कहते हो साड़ी बच्ची महफूज है, बच्ची महफूज नहीं। दुश्मन उन्होंने प्यार बड़े तरीके नाल पांदा है और बड़े तरीके दे नाल उन्होंने वो उनका मुआवन साथी साबित करता है, लेकिन दा मार के वो काला जादू कर देंदा जिथों बच्ची उनका साथ देने ते मजबूर हो जाती है। वो माँ प्यो नूं भैणा भरावां नूं फिर कंड कर देती है, कुछ नहीं सोचती, सिर्फ वो फिर उनका ही सोचती है जिन्हें उन्हें काला जादू कर दिता है। हालांकि उन्होंने उस बच्ची दे नाल काला जादू करके प्यार नहीं पाया, वफादारी नहीं निभाई, जुल्म किया है।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਵਾਤਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਡਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੋ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਪਾਕ ਪਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਰ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਬਾ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ کہ اپنا جائیداد اپنی بال بچوں کی پراپرٹی جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کے نام منتقل کر جائیں، اور ان کی جو شادی ہے وہ بھی اپنی زندگی میں ہی کر جائیں اور اپنوں میں کریں، ٹھیک ہے، چاہے غیروں میں کریں، جہاں بھی کریں اپنی زندگی میں کر جائیں، اور اس کی حدود ہونی چاہیے، حدیں ہونی چاہیے، اصول قانون ہونا چاہیے کہ اگر غیر برادری ہے تو اس کو اندر گھر نہ آنے دیں۔ جنوں گھر واڑوں گے اس نے یا گھر تکنا تہاڈا تے یا کوئی دھی بھین رن تکنی ہے، پیار پا لینا ہے۔ وہ اگلے دن دا ایک واقعہ ہے کہ اس پسند دی شادی کیتی تو اس دی بھانجی آئی تے وہ بھانجی دے پیچھے لگ گیا خامن، نہیں یہ منہ مارنوں ہٹ دے، بچیاں نوں ویکھ کے تے مر جاندے نے۔ خیر انہیں وہ بھانجی پھسا لی، پھر وہ چپ رہنا پی گیا۔ وہ ہن اپنا گھر برباد نہ کر سکی وہ عورت، کیونکہ انہیں پسند دی شادی کیتی سی۔ اس اگر وہ بھانجی دے نال انہاں تعلقات نہیں دیکھنا چاہتی سی، انہوں روکن دی سی، تو انہاں اپنا گھر نہیں وسدا سی، وہ جاندی سی۔ اس کر کے وہ تمام زندگی حرام ہی کھاندی رہی۔ اور پھر اس دی بچی جوان ہوئی، کیونکہ پچھوں بچی لے کے آئی سی، پہلے بھی وہ عورت شادی شدہ سی۔ تو جدو بچی جوان ہوئی پھر اس نے وہ بچی دے نال بھی ان دی نال حرکتاں کیتیاں، نشہ پلا دینا تے بچی دے نال انہیں غلط حرکتاں کرنیاں، بچی دی عزت لٹنا۔ اس نے رونا کہ پہلے تو میری بھانجی نال یہ کام کیتا، ہن میری بچی نال بھی یہ کام کیتا۔ تے وہ انہیں کہا کہ میں تے تیرے نال شادی اس بچی دی وجہ نال کیتی سی، تیرے نال شادی کر کے میں کی کرنی سی۔ تے اے انسان، اے لوگ خون خار نے، اے درندے نے، تو بچی دے نال گل گپاڑا کردا رہا۔ ایک کیس ساڑیاں اکھاں ویکھے نے، جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، یہ آنکھوں دیکھے حال ہے۔ تو خدا دے واسطے کوئی عورت اپنے گھر آباد ہے تو اپنے گھر آباد رہے، کسے عاشق نوں منہ نہ لاوے۔ اگر وہ کالا جادو کروا لے گی تو پھر وہ اپنے بچیاں نوں بھی اپنے پاؤں تلے لتڑ لے گی، تو خاندان نوں بھی برباد کر دے گی۔ ان دا حل کوئی بھی نہیں ہے، نہ یہ دم کتیاں رکیا جاوے، نہ تویزات دے ذریعے، کسی چیز دے نہیں۔ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان دا کام ڈنڈا ہے، ڈنڈا ہے۔ ایک مثل مشہور ہے، کہاوت ہے کہ ایک مولوی نے کھیت بیج لیا، انہوں کھوتا جا کے چرن لگ گیا، انہیں بڑے انہوں تویز پائے کہ کھوتا ادھر نہ آوے، بڑے اس نے اس نوں دم پھوکے کیتے، بڑے قرآن پڑھ کے بڑیاں سورتاں پڑھ کے دم پھوکیاں، اس نوں اثر نہ ہویا، کھیت ہل گیا، کھیت کھان لگ گیا۔ تو جٹ نے ویکھیا، انہیں آکھیا مولوی صاحب یہ کی گل ہے، تسی کنٹرول نہیں کر رہے جے، تو کھوتا میں 10 دن تو ہو گیا ویکھدے نوں، بلکہ مہینہ ہو گیا تہاڈا کھیت کھائی جا رہا ہے، تباہ کری جا رہا برباد۔ انہیں آکھیا جی میں کی کراں، تویزات بھی میں پائے نے، میں دم پھوکے بھی انہوں کیتے نے، میں جادو ٹونے بھی تمام ہلے نے کیتے نے، اے کھوتا ادھر آن تو باز نہیں آ رہا۔ انہیں کہا اس طرح نہیں رکدا، ایک ڈنڈا سی اندے ہاتھ دے وچ، انہیں 5 کے 7 جوڑ کے ستے ٹھڑیاں بھردا کھوتا نس گیا۔ مڑ کے کھوتے نے اس پاسے منہ نہ کیتا۔ تو لاتوں دے بھوت ایویں نہیں اتر دے، تے ڈنڈا چلان تو پہلے ہی اسی کنٹرول کر سکنے ہیں۔ ڈنڈا چلاواں گے تے بڑی ایک بڑی بج جائے گی، فرق ہو جان گے، ہور بندہ عذاب نوں پھس جائے گا۔ تو ڈنڈے چلان تو پہلے ہی یہ کام کرنا چاہیے، سانوں اس تے کنٹرول کرنا چاہیے ہے، اس مسئلے تے سانوں قابو پانا چاہیے ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اس طرح دیاں بہت ساریاں داستاناں نے، بہت ساریاں داستاناں نے۔ تو جدوں کالا جادو ہو جاندہ ہے تو پھر تمام رشتہ دار ناکام ہو جاندے نے۔ ایک ایسا رشتہ آیا 60 سال دے تے جادو کرتا، انہوں نے انہوں گنڈک بنا لیا، گانڈو کرتا۔
ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਫਸਾਦ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਦੂ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਵਾਲਤ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮ ਜਿਨਸ ਪ੍ਰਸਤ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤਕਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸ਼ਰਅ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਗਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਸ ਗਏ। ਤੋ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਾਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਤੋ ਉਹਦੀ ਤਮਾਮ ਬਰਾਦਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤਮਾਮ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਮੇਲੇ 50 ਦਫਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਖਾਨਦਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੀਆਂ 12 ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲੇ ਨਬੀ ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ ਨੇ। 12ਵੀਂ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਕੌਮ 12ਵੀਂ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, 13ਵੀਂ ਨਸਲ ਦੀ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀ ਔਰ 14ਵੀਂ ਨਸਲ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀ। ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ 15 ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਪੇ ਨਾਲ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਪੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਪਤਨ, ਪੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿस्तान और पे ਨਾਲ 45वां या 50वां साल आने वाला है। तो ज़माना फिर लौट के हमारे पास आएगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन असी सब्र नाल इहनूं लवांगे, जंग नाल नहीं। सब्र करके अपनी ये 15ਵੀਂ सदी फिर अपने नाम करांगे कि इन्हां दे दरमियान ही तसादम करा के ये तबाह हो जाण, ये उजड़ जाण, ठीक है। तो साडे कोल लोग आण, जिवें ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਲੂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, तो वो तमाम छोटे आलूओं को अलहदा कर देता है और बड़े आलूओं को अलहदा करता है, और जो उसमें जले कटे आलू होते हैं उसको साइड पे कर देता है। जो दरमियान वाले सोने सोने आलू होते हैं ना, बेहतरीन प्यारे जोबन जोश वाले, उसको वो अलहदा स्टोर करता है कि इनू फिर काश्त करांगे तो इन्हें फिर बड़ी सोहनी फसल होगी। तो हम असी यानी कि जानी और काले जादू वाले बंदे सानू नहीं चाहिए, ना ही असी उन्होंने रहबर हाँ और ना ही असी उन्होंने रहनमाई करने और ना ही उन्होंने साड़ियाँ गल्लां दा कुछ असर होना। साड़ियाँ गल्लां दा असर जिहड़ा गांडू ना होएगा, गंडक ना होएगा, जानी ना होएगा, उन्हां ते असर होएगा और वो साडा साथ देणगे और सानू उन्हां दे तामन दी भी जरूरत है, बाकियां दे तामन दी जरूरत सानू नहीं। लिहाजा असी हुणे सोचा है ये 45वें दे विच असी हुकूमत कंट्रोल कर लेनी सी, तो हमने कहा है कि नहीं, इनकी छांटी इन्हां दे हत्थों ही हो जाए। लिहाजा हर बंदे नूं उहदे जुर्म के मुताबिक हुण सज़ा मिलेगी, उन्होंने लम्मिया पाया लिया जाएगा, बड़े बड़े सियासतदान फारग कर दिता जाएगा, बड़े बड़े लोगों को फारग कर दिता जाएगा और फिर इस किस्म के लोगों को फारग कर दिता जाएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला ये दौर साडा सबर तो कम लिया है। तो ये 22 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म इमरान खान सी और 23 करोड़ आवाम का 23वां वज़ीर आज़म अगर शहबाज शरीफ बनता तो ये कामयाब हो जाना सी। इन्हें सबर नहीं किया, लिहाजा ये 22 करोड़ आवाम का 23वां वज़ीर आज़म बन गया। हुण इमरान खान 22 करोड़ आवाम का 24वां वज़ीर आज़म बनेगा तो यह भी काम खराब हो जाना, फड्डा पै जाना इत्थे। तो इन्हें भी मौत नूं मासी सद्या है सारिਆਂ ने, तो इन्हें भी हुण मौत नूं मासी सद लेना है। शहबाजे ने भी सद लिया, इन्हें भी सद लिया, मौत नूं मासी सद्या ना जान के। असी मौत नूं मासी नहीं सदांगे, असी सबर करांगे अपनी सदी का। तो साढ़े 1443 हिजरी साल चल रहा है, 14 सदियाँ साड़ियाँ 14वीं नस्ल के नाँ हैगियां सी, 14 सदियाँ साड़ियाँ गुजर गई ने। 43वां साल, 44वां तो 45वां। 45वें तो पहले इंशाअल्लाह ताला भागदड़ मच जाएगी और हो सकता है 50 तक इन्हां सब का किला कमा हो जाए। इसलिए असी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ही कहांगे कि जो तुसी खाना पीना है, जो तुसी करतूत करने ने, असी तुहाडी मिहनत नहीं करांगे, वो करो, क्योंकि कीड़ा पैदा हो चुका है तुहाडे अंदर। 13वीं तो 14वीं नस्ल जे, 13वीं तो 14वीं सदी दी। 100 चों 90 लोग बदकार ने, जलील ने, 10 लोग वली अल्लाह ने, बेहतरीन ने, औरतां भी ने उन्हां दे विच, बजुर्ग भी ने और बच्चे भी ने। तो असी फिर तो वही माहौल बनाना है जो साडा पहले 12 सदियां दा सी।
ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ख़त्म ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। महंगाई ख़त्म करनी है तो वो हम ही हैं। महंगाई ख़त्म करने वाले इंशाअल्लाह ताला। महंगाई ख़त्म होवेगी, क्यों ना होवेगी। माहौल फिर दोबारा उत्थे जाएगा। दुश्मन ने एक अयार तरीके दे नाल ऐसी चाल चली है कि शहर बनाते, देखो गुजरां दा भी डेरा है और सियालां दा भी डेरा है, जट्टां दा भी नाल डेरा है, नाल पावलियां दे भी घर ने, नाल मरासी भी बैठे ने, नाल चूड़े भंगी ओड़ भी बैठे ने। तो लैटरीनां दे विच ओह गंद करदे ने, तो थल्ले गटर ने, गटरां 'च गंद इकट्ठा हो जाता है। 13वीं तो 14वीं नस्ल का कौम का मकसद ये सी कि गंद इकट्ठा कर देना तो उतों नस्लों फोड़ के रख देना। हालांकि असी 12 कौमां आले नबी अलहमदुलिल्लाह औलादे अली हाँ और 12 कौमां दे दरूद पढ़िया जाता है। 13वीं कौम बचादियां दी और 14वीं कौम मरदूदां दी। मर गया मरदूद, ना फाते ना दरूद। इन्हां 2 कौमां ते दरूद नहीं पढ़िया जाता और ना ही इन्हां दी फाते खानी की जाती, ना ही इन्हां दा नमाज़े जनाजा है ने साढ़े विचों ही। असीं इहदे डिटेल दे नाल ये बयान अपने यूट्यूब चैनल ते अपलोड कर चुके हाँ, तुसीं सुन सकदे जे। सारी तफसील दे नाल दलीलां दित्तियां ने असीं, तुसीं इस नूं सुन सकदे जे। तो उन्हें गंद इकट्ठा करता, इंसानां नूं उत्तों फोड़ दिता। असीं 12 कौमां तुसीं हिसाब ला लो कि असीं 12 कौमां गंद बाहर करके आंदे सां, जंगलों च करके आंदे सां, रूड़ियां च करके आंदे सां। असीं गंद नूं फोड़दे सां, इंसानां नूं इकट्ठा करदे सां। यानी असीं ये कहंदे सां कि इस्लाम इस बंद मुट्ठी दा नाम है। इहदे च फलसफा ज़ात सफ़ात इलामा इकबाल भी फरमा गए हैं, तमाम फलसफी फरमा गए हैं कि फलसफा ज़ात सफ़ात मौजूद नहीं। ये इस्लाम बंद मुट्ठी का नाम है, ये एक ही कौम आले नबी औलादे अली है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है तुसीं साडे इस बयान नूं समझ गए होवोगे। तो उम्मीद है साड़ी हौसला अफजाई भी करोगे, साड़ी इस वीडियो नूं लाइक ते शेयर भी करो, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओ। तो उम्मीद है कि साड़ी ये वीडियो तुहानूं अच्छी लगी होनी है। तुसीं साड़ी वीडियो नूं लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और साढ़े इस यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब भी करोगे। और विरासत चुप कर विरासत अपनी ज़िंदगी दे विच ही अपने बच्चों के नाम मुंतकिल करोगे। और या बच्चा जवान होंदा जाए 15-16 साल का 18 साल का, तो बच्चा बच्ची है उनकी शादी करो। अगर नहीं करोगे तो ये जुल्म है, बहुत सारे गुनाह करेगा और बहुत सारिया बीमारियां और जुरैम जन्म लैणगियां। माशाअल्लाह तुसीं अजकल सारे ही समझदार हो तो सारे ही अहदेदार हो, बहुत वड्डे वड्डे हो। ऐसिया बीमारियां जन्म लैंदियां ने कि इलाज मालजा करन दे बावजूद भी ये वो बीमारियां सही नहीं होंदियां, बच्चे दुरुस्त नहीं हो सकता, वो जवानी वो ताकत वो वापस नहीं आ सकती, क्योंकि जोश होंदा है। जोश दे विच आके बच्चा बच्ची शिकार करने वाले शिकारी नूं फस जाते हैं। फिर वो उन्होंने को हरबा ही है, यहूदी तरीकाकार एक ही उन्होंने अपनाया है कि सब तो पहले वो काला जादू करते हैं, काला जादू कर लेते हैं। जिस वक्त उस टाइम वो उनका ताबेदार हो जाता है, फर्मा बरदार हो जाता है। हलाकू खान तो चंगेज़ खान ने भी हमला बगदाद ऐसे पर इसी वजह से किया था कि वहाँ पे ये बहुत सारा गुल गुपाड़ा हो रहा था। तो अब भी यही हो रहा है। हम अफसरान और कानून बनाने वाले अदारों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह कोरोना चेक किया जाता है, इस तरह ये काला जादू और ज़िना भी चेक किया जाए ताकि बर वक़्त सज़ा दी जा सके। तो ये वफ़ादार साबित नहीं हो सकता। अगर ये टीचर है, उस्ताद है, तो सही मायनों में बच्चे की रहनुमाई नहीं कर सकता, वो गलती रहनुमाई करेगा। अगर वालदैन है तो वो भी माशरे में झगड़ा फसाद ही फैलाएगा और कहेगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। बुरे काम को वो तकवीयत देगा, अहमियत देगा और झूठे लोगों की मदद करेगा और हकदारों का हक ज़ाया करेगा। और इंसाफ जिनका हक है उनको वो इंसाफ फराहम नहीं करेगा, वो ज़ालिम की मदद करेगा। तो तमाम कानून बनाने वाले इदारे
یہ نوٹ فرما لیں، اور تمام ججز صاحبان یہ نوٹ فرما لیں کہ سب سے پہلے گنڈک اور زانی ہونے کا کوئی ایسا آلہ بنایا جائے جس سے اس کی تحقیقات کی جا سکیں، پھر اس کے مطابق اس کے فیصلے کیے جائیں اور اس کو سزا دی جائے۔ امید ہے پیارے دوستو آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس نظام پر قابو پائیں گے۔ مہنگائی انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ انہی کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے، بادشاہ مہنگائی کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے روح ہوں گے ہم ویسے ہی فرشتے بھیجتے ہیں، جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، عطا کرتے ہیں، کیونکہ عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا۔ یہ آپ ہی کہتے ہیں کہ وہ دھاندلی کے ذریعے آ گیا، کیونکہ آپ دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں، نہ ہوردا تے ہندے ہور دے ہیں۔ تو دھاندلی وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں، سب اگر آپ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں سب کچھ ہی آ جائے گا، آپ سب کچھ ہی سمجھ جائیں گے، آپ کو کائنات کے بارے میں ہر چیز کا پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے۔ تو جیسے روح ہوں نے ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے، لہذا سانو بادشاہوں نو غلطہ کھان دی بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اپنی اصلاح اپنی درستگی سانو کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت پیچھے جا رہا ہے، بعد اپنے انجام نو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ دی لاٹھی بے آواز ہے، انہوں پتہ ہی نہیں لگنا، اندی آن کے منکے چ بجنی ہے تو وہ فارغ ہو جانا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ وہ نال دوسرے نو لے ڈبدا ہے، ایک بدکار دوسرے نو لے ڈبدا ہے۔ کیوں لے ڈبدا ہے کہ ایک درخت ہے، انہاں تھلے جھاڑیاں نے، ایک درخت ہے بہت بڑا، اندر تھلے جھاڑیاں نے کھاس پھونس ہے، جدوں انہوں اگ لاواں گے ساڑاں گے تو نال درخت نو بھی ڈیمیج کر جاندیاں، بہت بڑا درخت ہوندا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ نال انہوں بھی ڈیمیج کر جاندیاں نے، جڑا بہت بڑا ہے جنہیں انہوں چھائیں دتی ہوئی ہے، حالانکہ وہ گیاں وہ آپ ہی نے۔ یعنی ایک قانون قدرت ہے، ایک قانون قدرت ہے، تو سب نے مٹی میں مٹی ہونا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت پاک بدن والے آپ سے مخاطب ہیں، ہماری باتوں پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے اور ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اور جو کہتے ہیں نا یہ نیا سیاستدان آ گیا، یہ اچھا ہوگا، یہ وہ نہیں، اسی یہ تانوں کہاں گے، ایک گانے کی طرف ہی تانوں لے چلنے ہیں کہ وہ کہندے نے لوگ سیانے بیلی چنگے نے پرانے، تانوں نہیں پتہ لگتا، تسی کہندے ہو کہ وہ فلاں نواں آ گیا، نہیں، نواں غدار جے، ان دا کوئی مقصد جے، وہ سارے درمیان اگ بالن آیا ہے، وہ باندر ہے، روٹی توڑ کے ادھر بھی دے گا، انصاف کرے گا، لیکن وہ روٹی خود کھا جائے گا، جان کے ادھروں زیادہ توڑ لی پھر ادھرلی کم ہو گئی، یہ روٹی کھان والا ہے جڑا اتوں آئے گا۔ جو بیلی چنگے نے پرانے، جڑے پرانے سجن نے تواڈے، وہ تانوں اگر چھاویں نہ سٹن گے تو دھوپے بھی نہیں پھینکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی اس بارے قدم چکیا ہے، قدم اگے بڑھایا ہے، اور اس مسئلے تے اس موضوع تے گل بات کر رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ اسی اپنی حکومت دی طرف جا رہے ہیں، اپنی عوام دی فلاح و بہبود دی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی تانوں پھر نویں سرے تو یہ مہنگائی ختم کر کے دکھاواں گے، اور یہ تمام یہ جو ڈیزل پٹرول گاڑیاں ہیں یہ نکارہ ہونے والی ہیں، تو بجلی کی بھی ہم کو اتنی ضرورت نہیں ہے، سولر سے کام چل جائے گا، تو وہی پرانا رسم و رواج ہو جائے گا، کوئی مہنگائی نہیں ہوگی۔ سبزیوں کو گندے پانی لگتے ہیں، نالوں کے یہ گٹروں کے پانی گندے لگتے ہیں، اس کی تاثیر سبزیوں میں جاتی ہے، تم کھاتے ہو تمہارا دماغ ختم ہو جاتا ہے، ہزاروں بیماریاں تم میں جنم لیتی ہیں۔ تو پرانے وقتوں میں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ کو ہم وہ پہلے والا ماحول مہیا کر دیں گے، اور مثل مشہور ہے کہ دلی بڑی دور ہے جتھے مغلاں نے جا کے اسلام دا جھنڈا لانا ہے، تو مغل انشاءاللہ تعالیٰ اسیاں کشمیر فتح ہوندا تے اے کر لیندے، کشمیر فتح ہون دی کوئی گل نہ کرے، کشمیر فتح نہیں ہو سکتا، اسی پیچھے ہندوستان تے جانا ہے، اور اسی شیر ہاں،
ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਐਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣਾ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨੋ ਅਰਬ ਹਮਾਰਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਹੈ। ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਿਲ ਜਹਾਨ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਆਬਾਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਿਲ ਜਹਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣੋ। تو جلالالدین شہنشاہ مشرق جلالالدین محمد اکبر اور حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار اس یوٹیوب چینل تے یہ 5 بیان سن لو، حقیقت تواڈے سامنے کھل کے تواڈے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی۔ ہر چیز کا چاہے وہ کسی نسل سے کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل دنیا کا سب سے سادہ چینل یوٹیوب چینل ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، افسانوں پر مبنی نہیں ہے۔ کشمیر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہی فتح کریں گے، اور فلسطین کو ہلاکو خان اور چنگیز خان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ قابو نہیں آئے گا۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ منگولوں میں ہی پیدا ہوں گے، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ منگول خدا کا قہر ہیں پہلے نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ان کی مثال کہاوت ہے وہ ہے کہ منگول سخی ہوتے ہیں، جڑا جنگ کرے پھر اندے نال جنگ کرنے ہاں تے اللہ تعالیٰ دا اندے دے قہر ثابت ہونے ہیں، اٹ نال اٹ وجا دینے ہیں، نہیں چھڑ دے۔ پھر پاویں صحرا تو صحرا ہیں، دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ جب ہم نے کا آتا ہے نا لفظ، تو وہ ساری سٹوری ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں، یعنی کہ ہم نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ وہ ہم ہی تھے منگول۔ اب یہ مختلف لبانوں سے الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے، یہ ڈرامہ ارطغرل الغازی میں دکھایا جا رہا ہے، ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بھی فرید الدین سرکار کی اولاد ہیں، ہم بھی فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کی اولاد ہیں، اور ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ ہی دیا ہے اور ساتھ دیتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت ساتھ دیتے رہیں گے۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر کوئی الٹ چلے گا، الٹی گنگا بہانے کی کوشش کرے گا، تو وہ ان کا رزلٹ چکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ تو مچھی جو پتھر چٹ کے ہٹتی ہے تو متھا پاٹ جاتا ہے، متھا وچ وجدا پتھر دے، متھا پھٹ جاتا ہے، وہ کسی کام دی نہیں رہتی۔ تو جو پتھر تک جائے گا وہ آدھا متھا خود ہی پڑوا لینا ہے، کوئی نہیں پاڑتا، نہ مغل پاڑ دے تو نہ رب پاڑتا جو، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے تمہیں ساری ویڈیو اچھی لگی ہونی ہے، پسند آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی کیوں نہ۔ اسی ایسی اچھی ویڈیو اور بنا کے اپلوڈ کیتیاں نے۔ سادہ یوٹیوب ساڈا چینل ہے، امید ہے اچھی نسل دے اچھے لوگ ساری حوصلہ افزائی کرن گے، ساری اس ویڈیو نو لائک بھی کرن گے تے شیئر بھی کرن گے۔ اسی یہ ویڈیو اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی رکھن واسطے یہ بنائی ہے، اور ان دی آل اولاد دی رہنمائی واسطے کے لیے یہ بنائی ہے ویڈیو ہم نے کوئی اس میں اپنے طمع یا لالچ کے لیے نہیں بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری ان کاوشوں سے قبول ہو کر خوش ہو کر ہماری ان کاوشوں سے خوش ہو کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
اور ہمیں وہ پہلی 12 صدیوں والی بہاریں پھر دکھا دے۔ اے اللہ ہمیں وہ پہلی 12 صدیوں والی بہاریں پھر دکھا دے۔ اے اللہ ہمیں پہلی 12 صدیوں والی بہاریں پھر دکھا دے۔ اور پاک پتن کے شریف کے 15 نقطے ہیں، اور یہ 15ویں صدی دوبارہ پھر ہمیں اپنے کیے وعدے کے مطابق لوٹا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔